یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہم کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا نہیں؟ امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قرأت کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، قراء کا جو لفظ ہے، یا قرأت کو اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ اور پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی چیز، یہاں یہ میرے پاس کتاب ہے اور میں پڑھ رہا ہوں فقہی احکام اور مسائل لفضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان، یا میں پڑھ رہا ہوں ایسے، یہ کیا ہوا؟ یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آئی سمجھ میں؟ ہاں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو یہاں پڑھنے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کہتے ہیں رفع دین کرتے ہوئے، یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر آپ نے پڑھا۔ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، پڑھا اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی اللہ آپ نے پڑھا۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اس سے قطع نظر کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوں یا چھوڑے ہوں۔ آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پڑھنا کہتے ہیں یا قرات کہتے ہیں؟ اس کو بھی قرات کہتے ہیں۔ آپ سجدے میں گئے، سبحان رب الاعلیٰ، رکوع میں سبحان رب العظیم، تشہد میں التحیات للہ، اور اس میں جو دعائیں ہیں، السلام علیکم، پڑھا، یہ سب کچھ پڑھا نا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ صحت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی صحت پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو درست بھی مان لیں، ٹھیک ہے، چلیے فور دا سیک آف ڈسکشن اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے جس شخص کی قرات، اگر امام کی قرات، امام نے قرات کی ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہو گئی۔ یہاں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی صرف اس کی ہوگی، بلکہ ہر وہ قرات جو امام نے کی ہے، اگر اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو ہر وہ قرات کافی ہوگی جو کہ امام نے کی ہے اور مقتدی خاموش رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر امام نے کہی، آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے تو امام نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب امام نے پڑھ لی ہے تب آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، اس میں ممانعت ہے کہ قرات پڑھنے کی قرات کافی ہے۔ تو قرات کا اگر لفظ ہے، سورہ فاتحہ کا تو لفظ نہیں ہے جو آپ اس کو سورہ فاتحہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کے بالکل برعکس شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح الفوزان اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے، صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ تو اگر آپ قرات کی بات کر رہے ہیں تو قرات اگر آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھ کرتے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں، اور اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تب آپ کی بھی نماز نہیں۔ البتہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے کہ آپ امام جب جہری نماز ہو تو اس کے ساتھ قرات کریں۔ مثلا سورہ فاتحہ اس نے پڑھی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہر حالت میں۔ ہر مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ہر نمازی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ من صلی صلاۃ ولم یقرأ بها بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تمام۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اسے ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورہ فاتحہ واجب ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سری نمازیں ہیں اس میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اور
آپ کی جو سری، یہ دو نمازیں ہیں نا سری، ظہر اور عصر، اس میں امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی اور دوسرے تمام چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں پوری کی پوری. لیکن جہری نمازوں میں فجر، مغرب، عشاء، ان 3 نمازوں میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ بھی پڑھیں، امام نے پڑھی آپ بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد امام سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، آپ خاموشی سے سنیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ پر مشقت ہوئی، تلاوت کرنا بھاری ہوا. تو ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا فجر کی نماز کے بعد اور پوچھا صحابہ سے اتقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ نہ پڑھا کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہاں ام القرآن سورہ فاتحہ کا نام ہے، تو ام القرآن کو پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو جہری نماز ہو، زور سے پڑھی جانے والی نماز ہو، مغرب، عشاء یا فجر، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر امام کے ساتھ اس کی قرأت سننی ہے. رکوع میں جا کر آپ کو تمام نمازیں جیسے ویسے ظہر میں پڑھی تھی نا، صرف فرق اتنا ہے کہ ظہر اور عصر میں، اور عصر ظہر یا عشاء مغرب اور فجر میں، کہ آپ امام کے پیچھے سری پوری نماز پڑھیں گے. ہمارے ہاں تو سری نماز بھی اللہ کے بندے نہیں پڑھتے ہیں. وہ گئے سبحانک اللہم پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، پر رکوع میں تسبیح کرتے ہیں. پھر گئے کیوں تھے وہاں پہ؟ تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. جو خاموش پڑھنے والی جانے والی نمازیں ہیں نا، ظہر اور عصر، وہ پوری پڑھنی ہے. اور مغرب اور عشاء اور فجر، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس کو غور سے سننا ہے، اور پھر رکوع اور سجود کی اور تشہد کی تمام دعائیں آپ کو پڑھنی ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. تو قرأت کرنا، کیا قرأت، یہ جو سوال ہے ان کا بہت مختصر سا سوال ہے، لیکن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے امام کے پیچھے، کیونکہ جس نے امام کے پیچھے قرأت نہیں کری اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیے اور نماز کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. مختصر سا جواب ہے.